کون سی چیز لوگوں کے لیے صحیح ہے غلط ہے. Everything is on the lines of liberalism. فرانس میں قرآن کو جلایا جاتا ہے, تو اس پہ کور کمانڈر میٹنگ ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کا پریزیڈنٹ جائے اور یونائٹڈ نیشن میں ایک دھواں دار تقریر کر دے. دیٹس اٹ. اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی کے اندر ہولی منائی گئی, یا لاہور میں کسی لمس کے اندر پرابلی رنگولی فیسٹیول ہولی کی طرح کا منایا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے بچوں کو, کیوں ہمارے جوانوں کو ایسی چیزوں کا ایکسپوجر اور ایکسس دیا جائے؟ یونیورسٹی کے اندر اس کے والدین اس کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, وہاں پہ کنسرٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ کیٹ واک. کیا واقعی یہ ویلیو سسٹم, یہ مورل کمپس ان کا اسلام کے مطابق سیدھا کیا جاتا ہے؟ آپ جب چاہیں اپنا جو جینڈر ہے وہ اپنا چینج کر سکتے ہیں. اسلام ہی حق ہے, اس کو نکالنا پڑے گا. یہ انٹالرنٹ بات ہے. پلورلزم ہونا چاہیے نا. نظام کے اندر جو چیک کرنے والی فورسز تھیں ان کو آپ نے بالکل بھی عقیدے کے تابع نہیں کیا, کیونکہ جو لوگ ہمارے مخلص فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی بیچارے کیا ان پہ گاڑی چڑھا دی. عوام کو تو کہتے ہیں کہ لوگ ایکسپورٹ نہیں کرتے, لوگ مینوفیکچر نہیں کرتے, لوگ پلاٹ خریدتے رہتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کی پالیسیز کیسے ہیں؟ ہم آپ کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, ہم آپ کو F-16 دیں گے, ہم آپ کو راکٹ بنانا سکھائیں گے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی لینا ساتھ آپ کو یہ بھی لینا پڑے گا کہ ہمارا جو تمدن ہے, ہمارا جو تہذیب ہے وہ بھی لینی پڑے گی. ڈیموکریسی یہ ایک نظام ہے جو کہ ہمارے عقائد سے نہیں ہے, یہ ان کے عقائد سے ہے اور انہوں نے ہمیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. ہمیں کچھ فیڈ بیک موصول ہوا ہے اپنی فرسٹ ایپیسوڈ جو لبرلزم کی تھی. کچھ لوگوں نے اس میں کہا ہے کہ آپ کا جو ایگزامپلز ہیں وہ کم ریلیونٹ ہیں ہماری سوسائٹی کے سے. وہ زیادہ تر جو ہم نے ایگزامپلز کوٹ کی ہیں شاید کو انسیڈنٹلی وہ ہم نے ویسٹرن سوسائٹی کی دی ہیں. تو سب سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے موضوع اپنے سب سے پہلے تو شکر کرنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کا خیال ہے کہ ایسی ایگزامپلز ابھی نہیں ہیں, جی ہاں, اور صرف باہر ہی ہیں, تو اس کو تو شکر کرنا چاہیے. بالکل. مجھے وہ یہ بات سن کے مجھے بالکل بھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ کوئی یہ جو ہے وہ بری بات ہے یا مجھے برا لگا. مجھے انفیکٹ ایک اچھا ہی لگا کہ لوگ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ جو, لیکن آگے چل کے پتہ لگے گا کہ ایسا شاید ہے نہیں. جی تو ہاں, ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں جی ہاں, کہ ہمارے پاس بھی انفارچونیٹلی اپنی انف ایگزامپلز ہیں. سو ویل کم ٹو دیٹ. جی ہاں, جی ہاں. تو سب سے پہلے تو میں اسی پہ پوچھوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ایگزامپلز ہیں کیا ویسٹرن ایگزامپلز دینا مناسب ہے یا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے, ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے درست ایگزامپلز یا ریلیونٹ ایگزامپلز کا دینا ضروری ہے. لیکن پہلے ہم یہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں جو ہم نے جو ایگزامپلز, فار ایگزامپل ہم نے کچھ اس طرح کی ایگزامپلز دیں کہ جو لبرلزم میں انہیرنٹ پرابلمس ہیں ان کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر جو یہ تعین کرنا کہ ہارم کہاں شروع ہوتا ہے یا کون سی چیز لوگوں کے لیے صحیح ہے غلط ہے, یہ سوسائٹی یعنی ایک بڑے ایک ڈیڈ اینڈ کی طرح سوسائٹی موو کرتی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں وہ ایگزامپل شیئر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اور کیا آپ اس کو ہماری سوسائٹی کے اوپر کس طرح سے میپ کرتے ہیں؟ اچھا, میں شروع یہاں سے کروں گا کہ دیکھیں اگر ایک شخص ایک جہاز میں بیٹھا ہے, جی ہاں, اور وہ جہاز جو ہے وہ پاکستان سے ہیڈڈ ہے ٹو ورڈز نیو یارک, ٹھیک ہے, اسٹیچو آف لبرٹی کے پاس اس نے جا کے اترنا ہے, JFK جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ کے اوپر اس نے اترنا ہے. تو کیا وہ اس جہاز میں بیٹھے ہوئے یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ جب اترے گا تو اس کے سامنے مکہ یا مدینہ ہوگا؟ یقیناً امریکہ نہیں کر سکتا. اس کے سامنے امریکہ ہی ہوگا اگر اس جہاز میں بیٹھا ہوا ہے. تو اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں کس جہاز میں بٹھایا گیا ہے. ہم اس وقت جس جہاز میں بیٹھے ہیں اس میں ہمیں جو ہے نا, مطلب اگر میں جہاز کی ایگزامپل سے باہر آ جاؤں تو ہمارے کریکولمز, ہمارے فنکشنز, ہمارے پالیسیز, ہمارے قوانین, جوڈیشری, ہماری ایوری تھنگ از ایکچولی, ہماری اکانومی بہت ایک بڑا پوائنٹ, ٹھیک ہے. تو ایوری تھنگ از آن دا لائنز آف لبرلزم. ہماری سوسائٹیز کو اس طریقے سے شیپ کیا جا رہا ہے, اور کیسے کیا جا رہا ہے ہم بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹیز کو اس طریقے سے, چاہے وہ ہمارے ڈرامے ہیں, چاہے وہ فلمیں ہیں, چاہے وہ یہ جو کلچرل آن سلاٹ ہے ویسٹ کی, جو کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ہر گھر کے اندر, ہر بیڈ روم کے اندر پہنچ گئی ہے. تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پھر ہمیں وہ منظر نامہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم جن لوگوں کی غذا کنزیوم کر رہے ہیں, اس طرح سمجھ لیں جن لوگوں کی انٹلیکچوئل غذا کنزیوم کر رہے ہیں, تو اگر ہم وہی کرتے رہیں گے تو پھر ہم ان کی طرح سوچنے بھی لگ جائیں گے, ان کی طرح بن بھی جائیں گے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جو ایگزامپلز دیں وہ یہ سمجھانے کے لیے تھیں کہ اس راستے پہ چلنے سے یہ نتیجہ آئے گا. اچھی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لبرل آئیڈیاز ہیں, جو لبرلزم ہے, یہ چند معاشرے کے
0.001% لوگ ہیں جب یہ اس طرح کی ڈسکشنز تب آتی ہیں جب ہمیں چند ایک ایلیٹ یونیورسٹیز ایلیٹ اسکولز یا یہ عورت مارچ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ اچھا یہ چند ایک لبرل لوگ ہیں, چند ٹی وی اینکرز وغیرہ وغیرہ, اور باقی معاشرہ سم واٹ جو ہے وہ اسلامک ہے, ہمارا قانون, ہماری حکومت, ہمارا نظام, ہماری اکانومی, اس کے اندر لوگ لبرلزم کو ڈسکس نہیں کرتے یا اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ بھی ایک لبرل ایجنڈا یا لبرلزم کی ہی شاخ ہے جو کہ ہماری اکانومی میں, ہمارے فارن پالیسی میں, ایون ہماری سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ عبادات تک, جس طرح آپ نے بیڈ روم کی یا گھر کی بات کیا, ایون میں کہوں گا کہ ایک اسٹیپ آگے جانے کی جسارت کروں کہ ایون مسجد کے اندر تک کہ اگر لوگ یہ کہا جائے کہ جو مذہب ہے یا جو دین ہے وہ میرا پرسنل میٹر ہے اور اس میں کسی بندے کو میں تبلیغ نہیں کر سکتا یا امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتا, کسی چیز پہ روک نہیں سکتا یا کسی کو درست چیز کی طرف گائیڈ نہیں کر سکتا, تو دین کو پرسنل میٹر بنانا یہ بھی تو ایک لبرلزم ہے. تو یہ مطلب کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو, اور میں خیال ہے کہ آج ہم کوشش بھی کریں گے کہ ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی کہ اصل میں یہ سمجھنا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو اگر ہم ابھی جرمن سوسائٹی, اور خدا نخواستہ اللہ نہ کریں ہم اس طرف پہنچے, اس سے پہلے کچھ کہ ہم ایسا ہو, ہم کوئی ریڈیکل چینج آنا یہاں بہت ضروری ہے, لیکن جو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں, جو ایویڈنس نظر آتا ہے, اس میں تو ایسی ہے کہ جو جس طرف ہم ہیڈڈ ہیں ہمارا معاشرہ تھرو میڈیا, تھرو ایجوکیشن, تھرو پالیسیز, وہ تو اسی طرف ہے. یہ بات آپ کی بالکل. میں آج ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بچے کا قرآن کا حفظ کا جو ہے نا وہ ختم ہوا, تو اس محفل کے اندر ایک مولانا صاحب نے ایک بات کی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلسطین کے لیے کم سے کم دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اس کے اوپر آمین ہوئی. تو میں ویسے وہاں پہ سوچنے لگا, میرے ذہن میں خیال آیا کہ کبھی کسی نے یہ دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو رزق کمانے کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے کم سے کم, یعنی آپ ان کو وہ ٹولز, وہ طریقہ کار, وہ 10 12 15 سال کا کریکولم, مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ مطلب یہ بات کرنا بھی نا سم ہاؤ, جو آپ نے بات کی کہ اٹس لائک سم تھنگ کہ بس ہم جو ہے نا وی ہیو بین ریڈیوسڈ ٹو سم تھنگ, اور وہ یہ ہے کہ اگر اب ہم دعا بھی کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی ہم خوش ہو رہے ہیں, اور ہم اس وقت دعا کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق دے دے. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ آپ نے جو کہا نا وی ہیو بین ریڈیوسڈ ٹو سم تھنگ, کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے, یعنی ایک مس میچ ہے بٹوین آر تھاٹس, آر عقیدہ اینڈ دا وے وی لیو, آر وے آف لائف, اس کے اندر ایک مس میچ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, اور میں نے پہلی بار ایک دوست سے سنی تو میں بڑا حیران ہوا, اور بعد میں اس بات پہ حیران ہوا کہ میں حیران کیوں ہوں, کہ اس نے کہا کہ جب بلاسفیمی ہوتی ہے سویڈن میں, فرانس میں, قرآن کو جلایا جاتا ہے, تو اس پہ کور کمانڈر میٹنگ ہونی چاہیے. تو کیسی بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑی عجیب بات ہے, پہلی بار سننے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اور ایک واقعی اگر اسلامی ملک ہو, اگر ایک واقعی ایک آئیڈیالوجیکل نظریاتی ملک ہو, تو وہاں پہ تو ایسے ہی ہوگا. تو ایک مس میچ ہے. فار ایگزامپل جب آپ نے غزہ کی ایگزامپل دی, آپ کشمیر کی بات کریں, تو ہمارے ذہن میں فوراً دعا بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید چند فرنجز, چند پرائیویٹ محفلوں کے اندر آتا ہے. ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے یونائٹڈ نیشنز, امریکہ, یا ڈپلومیٹک چینلز, یا سفارتی تعلقات. یعنی یہ تمام وہ فریم ورکس ہیں جو کہ ایکچولی ہمیں جو جس آئیڈیالوجی کی ہم بات کریں, لبرلزم کی, یہ اس نظام نے دیے ہیں کہ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کے اگر مذہب کے شاعر اسلام کے اوپر یا کسی بھی آپ کے مقدسات کے اوپر کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی حکومت, ان سم کیسز, ان مینی کیسز ایکچولی, وہ گستاخی کر رہا ہے یا تبرہ کر رہا ہے, تو آپ کے پاس جو فریم ورک ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا یا اس کا سدباب کرنے کا, وہ یہ چینل ہے. وہ چینل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کا پریزیڈنٹ جائے اور یونائٹڈ نیشن میں ایک دھواں دھار تقریر کر دے, دیٹس اٹ. یہ آپ کی حدود ہے, ٹھیک ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ اس میں میں اس ایکشن کے بجائے میں چاہ رہا ہوں کہ اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ تو ایک تھاٹ ہے نا, ایک وے آف لائف ہے, جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اصل میں آپ نے اس فریم ورک سے باہر نہیں نکلنا. آپ کا فریم ورک IMF, ورلڈ بینک, FATF, let's call it the box. So you're not allowed to go or think outside the box. Even اس کے خلاف, اس کے outside the box بات کرنا بھی, اس ڈبے سے باہر, اس فریم ورک سے باہر, وہ آپ کے لیے, آپ
آپ کے اوپر برانڈ آپ کو لیبل لگ سکتا ہے ریڈیکل کا یا ملیٹنٹ کا یا ایکسٹریمسٹ کا. تو میں ابھی تو ہم کچھ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہے, ابھی تو ہم سے سوچنے کی بات کر رہے ہیں. تو اصل میں کیوں چینل بند کروانے پہ آئے ہوئے ہیں؟ تو سر اسی لیے میں جو ہوں نام ہم کسی کا نہیں لے رہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ کانسرٹس کے اوپر بات ہو. لیکن آپ نے ایک بات کی اس بات کو شروع کرتے وقت, اور آپ نے کہا کہ یہ تو بڑے چند لوگ ہیں نا. جی ہاں. تو مطلب اتنے چند لوگ ہیں کہ شاید 1% سے بھی کم ہے, اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میرا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو پراپر لبرل سیکولر آئیڈیالوگز ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. لیکن جو اس طرح کے ایونٹس ہیں جو ابھی ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر اکثر اگزامپل ہم سنتے ہیں کہ ابھی لیٹس سے پرابلی شاید اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی کے اندر ہولی منائی گئی, یا لاہور میں کسی لمس کے اندر پرابلی رنگولی فیسٹیول ہولی کی طرح کا منایا گیا, یا لیٹس سے ہم ابھی ہم نے عورت مارچ کی بات کی, یا وہ ایبٹ آباد میں کسی نے درخواست دی کہ LGBT کلب کھولنے کی اجازت دی جائے, یا پھر اینی ہزاروں ایگزامپل اس طرح کی ہمیں سننے کو ملتی ہیں. آپ کا اشارہ اس طرف ہے؟ جی بالکل. تو اب لیکن میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ایون دو یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, لیکن انفارچونیٹلی دے آر ویری لاؤڈ. ان کی بات سنی جاتی ہے, وہ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو ہے نا پوزیشنز پہ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے, اور وہ اپنا اثر و رسوخ مختلف چینلز کے ذریعے, مختلف چینلز اینڈ اٹس ناٹ جسٹ, میں میڈیا چینلز کی بات نہیں کر رہا, مینی چینلز کے ذریعے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. وہ چینلز, وہ راستے جو اوروں کو ایکسیسیبل بھی نہیں ہیں, وہ ان کے لیے ایکسیسیبل بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا میسج جو ہے نا وہ اسپریڈ بھی ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو سینکشن کرتے ہیں, چیزوں کی اجازت دیتے ہیں, اور پھر ساتھ میں ایک طرف سے پش ہے فرام دا لبرل کنٹریز, پیسوں کے ذریعے, اسٹک اینڈ کیرٹ کے ذریعے, آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کو قرض ملے گا, آپ کو اس چیز کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں, آپ کریں. اور ادھر ایک خاص قسم کے طبقے کے جو یہ لوگ ہیں, ان کی طرف سے ایک پل ہے کہ وہ یہ سب کچھ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے گن بھی گا رہے ہیں, اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو دس از دی انفارچونیٹ ریالٹی. اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں, آپ نے بات کی قائد اعظم یونیورسٹی میں جو رنگولی ہولی ٹائپ کا ایک فنکشن ہوا. سو لیٹس بی ویری آنیسٹ, یہ جو بچے تھے, یہ کسی کے بھی بچے ہو سکتے ہیں, یہ بڑے اسلامی گھرانوں کے بھی بچے ہو سکتے ہیں, جن کو انفارچونیٹلی کوئی بہت زیادہ ان کی اگر پرورش نہیں ہوئی, ان کو اگر کلیرٹی نہیں ہے, جوانی ہے, اور انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا سو واٹ, اس سے کیا ہو جائے گا. یعنی کلیرٹی نہ ہونا, کچھ عقائد کی کلیرٹی, کچھ ریڈ لائنز کی کلیرٹی, کچھ حلال حرام کا کرائٹیریا کلیئر نہ ہونا, اٹس اے ویری کامن تھنگ. تو اگر آپ نے نہیں بتایا, اگر آپ نے کہاں ہمارے اسکولوں میں, کہاں ہمارے کالجوں میں, کہاں ہماری پرورش میں, پیرنٹس کے پاس انفارچونیٹلی آج کل ٹائم ہی نہیں ہے, تو جس اسکول وہ بھیجتے ہیں اس اسکول میں آپ خود بتائیں کیا واقعی یہ ویلیو سسٹم, یہ مورل کمپس ان کا اسلام کے مطابق سیدھا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ کریکولم تو نہیں کر رہا, اور کریکولم تو ہمیں پتہ ہے کہ آج کل تو ڈیزائن بھی کہیں اور سے ہو کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. آپ نے صرف اور صرف اسلامیات کا ایک سبجیکٹ ڈال کے چند احادیث اور چند آیات یاد کرا کے وداؤٹ دی کانٹیکسٹ اینڈ وداؤٹ دی انڈرسٹینڈنگ کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہونے کے لیے آئی ہے, کہ یہ چیز جو ہے نا اصل میں ہماری زندگیوں کا حصہ, اس سے آپ نے گائیڈنس ڈرا کرنی ہے, یہاں سے آپ نے لینی ہے. تو اس سب کے بغیر اگر آپ ان کو تھوڑی بہت اسلامیات پڑھا دیتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, تو یہ بھی غلط ہے. سو دا پوائنٹ از کہ جب آپ نے دروازہ کھولا, پھر آپ نے ایک طرف سے پش بھی کیا, پھر ایک طرف سے آپ نے پل بھی کیا, تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں سے لوگ گزرنے بھی لگ جائیں گے. اور تو ان لوگوں کو ایز سچ بلیم کرنا, آف کورس ہر ایک انڈیویجول عمل ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں ان کے ساتھ آسان معاملہ فرمائے, اور لوگوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے ایکشنز پہ غور کریں, لوگوں کو یہ موقع دے کہ وہ وقت آ جانے سے پہلے اس کی توبہ بھی کریں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک پورے کا پورا اسٹرکچر بنا ہوا ہے, پالیسیز کے ذریعے, قوانین کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, اکنامکس کے ذریعے, اور پھر اس کے اوپر لوگ بول بھی رہے ہیں, اور بڑے بڑے جو ہے نا نامور لوگ آ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ شارٹ کٹ بھی ہے, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی کر لیں, پھر آخر میں یہ کنفیوژن ہوگی, اور پھر اس قسم کی چیزیں ہوں گی. لیکن اٹ شوڈنٹ اسٹاپ اس اینڈ دی امہ فرام اسپیکنگ اگینسٹ اٹ. ہمیں اپنی وائس ریز کرنا بہت ضروری, کیونکہ جن چیزوں کی آپ نے بات کی, آپ ریننگ جین کی آپ نے بات کی, ایک امریکن بینڈ ہے, اور وہ ایک US گورنمنٹ کے انیشیٹو کے تحت پاکستان آتا ہے, اور آ کے مختلف شہروں میں اس کی پرفارمنسز ہیں.
یہ تو الحمدللہ کہ ہمارے لوگوں نے 2 جگہوں پہ اس کو کینسل کروایا. پروٹیسٹ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک پرو ہوموسیکشولیٹی پرو LGBTQ بینڈ ہے, اس کو کیوں پاکستان کے اندر آپ لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے اوپر سوار کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اسی طریقے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہمارے بچوں کو, کیوں ہمارے جوانوں کو ایسی چیزوں کا ایکسپوجر اور ایکسس دیا جا رہا ہے. وائی؟ یہ کون سا کلچر ہے, ٹھیک ہے, یہ کون سی ویلیوز ہیں, یہ کون سی سویلائزیشن ہے جس کی ہمیں ضرورت پڑی ہے, ہم بھوکے مر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آ کے یہ ہمیں یہ چیزیں دیں. ہمیں ضرورت ہے ٹھیک ہے کچھ چیزوں کی, ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, ہمارے پاس کچھ عرصہ بجلی کے مسائل رہے, ہمارے پاس کچھ اور ٹیکنالوجی کے, لیکن ہماری یہ ضرورت نہیں. اسی طریقے سے قائد اعظم یونیورسٹی کی آپ نے بات کی, بھائی رنگولی, ہولی, یہ کیا ہو رہا ہے, لڑکے لڑکیاں مکس یہ سیلیبریٹ کریں, دس از ایکچولی ان ایکسیپٹیبل. لمس کی آپ نے مثال دی, وہ تو واقعی جس طریقے سے وہ شاید تعلیم میں بھی لیڈ کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ ان چیزوں میں, ان خرافات میں بھی وہ لیڈ کرتے ہیں. تو اس کو بھی سوچا جانا چاہیے. کبھی وہاں پہ فیک میرج منائی جا رہی ہے, جی پورا ایک شادی کا فنکشن ہے, لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں, دلہا دلہن بنے ہوئے ہیں, یہ کوئی گڑیوں کا کھیل ہے. آپ یونیورسٹی گوئنگ یوتھ ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے کبھی جو ہے نا, اکثر یونیورسٹی میں آج کل بالی ووڈ ڈے شروع ہوا ہے, یعنی فلسطین میں وہاں پہ آپ کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور یہاں پہ آپ رنگ برسا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور آپ جو ہے نا بالی ووڈ کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ان انڈینز کی کاپی کر رہے ہیں, ان ہندوؤں کی کاپی کر رہے ہیں, اس مودی راج کی کر رہے ہیں جو کہ آئے مسجدوں کو تباہ کر کے گرا کے, اور ابھی بھی دوبارہ وہ ہماری لاشوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کھیل رہا ہے اور وہ جیتنا چاہتا ہے. تو میرے خیال میں اسی طریقے سے انفارچونیٹلی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, لیکن لمس کے اندر تو انہوں نے جو ان کا سائدہ وحید جینڈر انیشیٹو ہے, جو کہ بتایا یہی جاتا ہے کہ US فنڈڈ ہے وہ بھی, کہ اس انیشیٹو میں انہوں نے ایک کام کیا, انہوں نے پیریڈ آرٹ کے نام سے ایک آرٹ ایگزیبیشن کرائی. اور اس کو آگے اس سے زیادہ میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا, ویورز اور لسنرز جو ہے نا اس کو خود ہی وہ کر لیں, گوگل کر لیں. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے, یس اٹ از سم تھنگ فرنج, لیکن پہلی بات ہوا کیوں کانسرٹس میں ایک لیکچرر کو جو کہ ہمارے جیسا ہے, ایز اے مسلمان آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ہمارے جیسا نام ہے, اس کو کیسے ہو گیا کہ وہ جو ہے نا ایک جولی اینڈ مارک کیس اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے جس میں کہ انسیسٹ کی بات ہو رہی ہے کلیئرلی, اور ان کو کہتا ہے اس کے بارے میں اپنے ویوز لکھیں اور آپ بتائیں, اور یہ اور وہ, اس کو بہت ہی جو ہے نا ایک پازیٹیو انداز میں پیش کیا ہوا ہے. یہ کیسے ہو گیا ہماری سوسائٹی میں؟ اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہو گیا نا, آپ نے کیا کیا کہ یہ دوبارہ نہ ہو. وہی بات, کیا کہیں کوئی میٹنگ ہوئی, کوئی ہیڈز یونیورسٹیز کے بیٹھے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ گند آ کہاں سے رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے نکل رہا ہے, یہ what is happening. اور اسی طریقے سے آپ نے جس نے یہ کیا تھا, آپ نے اس کو ایویلویٹ کیا, اس کی مینٹل کیپیسٹیز کو, اور آپ نے دیکھا کہ اگر وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی اسٹینڈ ود وٹ آئی سیڈ اینڈ ڈیڈ اور سب کچھ, پھر آپ نے اس کو کچھ پینلٹی, کچھ سزا, کچھ آپ نے کیا. ہیو یو سیٹ the record straight and have you set an example for such people. بلکہ رائے تو یہاں پہ قائم کی جاتی ہے کہ اصل میں انہوں نے کیا اس لیے جانتے بوجھتے ڈیلیبریٹلی, تاکہ اس کے بعد ان کو ویزاز میں آسانی ہو, اور اس کے بعد اپنے آپ کو وہ اپنی جان و خطرے میں کہہ کے وہ بڑی آسانی سے کسی مغربی ملک کی شہریت حاصل کر سکیں. ایک اوپینین ہے. اسی طریقے سے DC کو خط لکھا جا رہا ہے جی اپنا بعد میں, ایک شخص جس کا نام ہے پریتم گیانی, پتہ نہیں کیا یہ نام ہے, اس کے بارے میں بڑی تھیوری, لیکن ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے. لورینزو گے کلب کھولنا ہے جی میں نے, مطلب سیریسلی کیا یہ بات انف نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کو طلب کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے, اور اگین اس کی جو ہے نا پہلے تو اس کی سائیکولوجیکل اور مینٹل فیکلٹیز کو دیکھا جائے, اور اس کے بعد اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے ہمارے ادھر رہتے ہوئے, تو کیا اس کو نہیں اس بات پہ سزا ملنی چاہیے؟ کیا ہمیں ایگزامپل نہیں سیٹ کرنی چاہیے؟ سو دس از, لیکن ہم نے تو چند نام لے لیے. اگین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے ہاں بھی, اور ان ناقدین کے لیے جنہوں نے ایگزامپلس کی بات کی, ایک تو یہ بڑی ایگزامپلس ہو گئی بڑی افسوسناک, انفارچونیٹلی یہ ہمارے ملک کی تھی ساری. اسی طریقے سے ایک جنرل ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے, ہم سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, ہم اپنے رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں, ہم جو ہے نا مختلف اداروں میں, ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ہم شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اسکول کالجز میں دیکھ رہا ہوں, اسکول کالجز میں جہاں پہ پیرنٹس جو ہے نا بڑے کیئرفل ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کسی کانسرٹ میں بھیجنے پہ, اور منع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہی بات ہے پیرنٹس جانتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو وہاں پہ اب انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے, وہ کہتے ہیں جی قوالی نائٹ ہے. وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں پیرنٹس کو کہ یہاں پہ کوئی حمد نعت کا ہوگا پروگرام,
اور آپ اپنے بچوں کو آنے دیں, اور وہاں پہ پھر جو ہے نا ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لڑکے لڑکیاں جھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج کل ایک نیا مسئلہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایک یونیورسٹی نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ آ کے ٹریننگ دیں, اور اس چیز پہ کہ ہم اپنے سٹاف کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پبلک ڈسپلے آف افیکشن, یعنی یہ جو لڑکے لڑکی بیٹھ کے یونیورسٹی میں کوئی بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے, کہیں کوئی کوریڈور میں, کہیں کوئی کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اور ایک ڈسپلے آف افیکشن ہو رہا ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ اور حرکتیں کر رہے ہیں, کہ ہم اس کو ڈیل کیسے کریں, ہم ٹیکل کیسے کریں. کیونکہ ہم جب وہ سٹاف بیچارہ کہتے ہیں, ہم جا کے جب کچھ کہتے ہیں تو ہمارے اوپر الٹا جو ہے نا برس پڑتے ہیں وہ لوگ, تو ہم اس کو کیسے ڈیل کریں. اٹ ہیز بیکم سچ اے پرابلم آف دیٹ ڈائمینشن. اسی طریقے سے کیا ہماری سوسائٹی میں کانسرٹس کھلے عام نہیں ہو رہے؟ کیا یہ ویلنٹائن ڈے شیلن ڈے اس کو نہیں, یہ تو پھر سپریم کورٹ کو اس میں انٹروین کرنا پڑا اور انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی, لیکن پھر بھی اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں وہ دن آتا ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ دل والے غبارے اور یہ پھول شال اور یہ سارا کچھ جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے. پھر کیا ہماری جو شادی کی رسمیں ہیں وہ ہندوانہ نہیں ہے بالکل؟ کیا ہم مسلمان, کیا کسی صحابی کی نعوذ باللہ ہم سوچ سکتے کہ ایسی شادی ہوگی جہاں پہ لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپس میں, جہاں پہ پردے کا انتظام نہیں ہوگا؟ واٹ از گوئنگ. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, اور یہ بغیر پروموشن کے نہیں ہوتا. یہ جب آپ پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو, آپ عام کرتے ہیں, آپ اجازت دیتے ہیں, میں نے آپ کو, آپ دروازہ کھولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور صرف دروازہ بھی نہیں کھولتے, پھر اس کے بعد ایک طرف سے کھینچتے ہیں اور دوسری طرف سے دھکا دیتے ہیں, اور پھر بھی امت ایسی خوبصورت ہے کہ وہ پھر بھی منع کر رہی ہے, وہ پھر بھی احتجاج کر رہی ہے. جیسا آپ نے بتایا, وہ آئے, وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور, جی سی یو لاہور میں پروٹیسٹ کے منع کر دیا, اور میرے خیال میں الحمرہ کراچی میں بھی ایگزیکٹلی اس طریقے سے بند کروا دینے کا نہیں ہوگا یہ, ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنی یوتھ کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے بے یار و مددگار, ہم ان کو اس چیزوں کو ایکسپوز نہیں کر سکتے, کیونکہ انسان ہیں, انسانوں کے اندر جبلتیں ہیں, انسانوں کے اندر خواہشات ہیں, اور وہ کچے دماغ ہیں, ان کا بھی نفسیہ ڈیولپ ہو رہا ہے, ابھی ان کلینیشنز فارم ہو رہی ہیں, اور اس میں آپ نے ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں اور ان کو کر دی, اجازت دے دی ہے, تو دیٹ وڈ بی آسکنگ فار ٹو مچ. میں تھوڑی سی ایک اور چیز, اور پھر میں اس اپنی رینٹ کو بند کرتا ہوں, کہ ڈانس فار ایجوکیشن, یہ یونیسکو کا فنڈڈ ایک آیا کہ جی ہم یہ ایجوکیشن کو عام کرنے کے لیے ہم یونیورسٹی, کالجز سے, اسکولز کی بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ, اور ٹیچرز کو کہا گیا, اور نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھنک آیا کہ آپ جو ہے نا بچوں کو نچائیں اور ان کی ویڈیوز بنا کے جو ہے نا شیئر کریں. پھر انہوں نے وہ واپس لیا اس نوٹیفیکیشن کو بھی, کیونکہ پیرنٹس نے احتجاج کیا. ہمارے لیے ناقابل برداشت چیز ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے بچوں کو اسکولوں میں کہیں کہ وہ ناچیں اور اس کی ویڈیوز لگائی جائیں. وائی, کیوں ہماری بیٹیوں کو نچوا کے ان کی آپ جو ہے نا ویڈیو شیئر کر رہے ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں جی پلیز, آپ نے کافی تفصیل سے بات کی, اور میں سمجھتا ہوں آپ کی جو بات ہے, جو آپ جس کو آپ برانڈ کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مخلص مسلمان کے دل کی آواز ہے. اوبیسلی اس کو الفاظ کبھی کبھار نہیں مل پاتا یا پلیٹ فارم نہیں مل پاتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس کنسرن ہے پیرنٹس کا, مخلص لوگوں کا, سوچنے والے لوگوں کا, جو تھاٹ رکھتے ہیں, جو کہ ایک اسلام سے وابستگی رکھتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر میجورٹی ایٹ لیسٹ 95% لوگ اسی سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دوستو, میں اس میں جو آپ نے بات کی نا بیچ میں کہ کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میں چاہوں گا کہ یہ جو پرابلمز ہیں, ہمیں تو جو آپ نے بات کی تمام چیزیں ہمیں ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اندر نظر آتی ہیں, لوگ بات کرتے ہیں. اوبیسلی ان چیزوں کے اندر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بات نہیں کرتی. ایون جو آپ نے ساری بات کی, اس میں میرا خیال ہے کہ ایک پوری الگ ایپیسوڈ ہو سکتی ہے ان چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, کیونکہ ایون مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ڈرامہ کی کلپ چل رہی تھی, جس کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے 7-8 سال کے بچے کو, شاید اس سے بھی چھوٹا ہوگا پرابلی بچہ, بالکل مجھے بالکل لگ رہا تھا کہ بیٹا تھا وہ اس کا, بالکل, اور اس کو بتا رہا ہے کہ آپ جب چاہیں اپنا جو جینڈر ہے وہ اپنا چینج کر سکتے ہیں. اور میں سوچتا کہ یہ اتنی افسوسناک بات ہے جو آپ نے بات کی نا کہ 90 جو عام لوگ ہیں ان کو آپ نے عام ہی نہیں کیا, ان کو آپ نے بالکل ڈس عام کر کے آپ نے بھیجا ٹی وی کے سامنے, آپ نے ان کو بھیجا ایجوکیشن حاصل کرنے, ان کو بھیجا آپ نے یہ یونیسکو کے, USAID کے, یہ ڈفرینٹ اسکولوں کے اندر جو فنکشنز ہو رہے ہیں. والدین کو تو نہیں پتا, والدین تو ایک ٹائٹ اکانومی کی وجہ سے یا جو اپنے کاموں میں مصروف ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکول بھیج دیا تو ہمارا کام ختم ہو گیا. اور اوبیسلی ایک حد تک انسان کر سکتا ہے, نظام جو ہے, نظام کا کو کاؤنٹر انسان ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا. میں ایک سوال اس چیز آپ نے پوچھنا کیوں ہے, میں اس چیز کے لیے ایک سوال کے ذریعے جواب دینا چاہتا ہوں اس بات کا کہ کیا پاکستان کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر صحیح اور غلط, صحیح یا درست
یا اس کا تعین کرنے کے لیے یا موریلٹی کا تعین کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس جو فریم ورک ہے کیا وہ ہماری اقدار یا ہمارے عقائد سے نکلا ہوا ہے, یا کوئی فریم ورک نہیں ہے, یا پورا لبرلزم کا فریم ورک ہے. کیونکہ جب میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بڑی بیسک ایگزامپل ہے, جن لوگوں نے پاکستان سے ایجوکیشن حاصل کی ہے اردو کے سبجیکٹ میں یا انگلش سبجیکٹ میں, ہمارے پاس شارٹ سٹوریز ہوا کرتی تھیں, ٹھیک ہے, اور وہ میں بات کروں کہ کسی بھی عام اسکول کے اندر وہ پڑھائی جاتی تھیں کہ شیر آیا دا بوائے ہو کرائیڈ ولف, یا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ہم ایز مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ آنیسٹی اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, even if it's the worst policy. بالکل, ایون اف اٹس دا ورسٹ پالیسی. آپ کے لیے سچ بولنے سے اگر آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے آپ نے سچ بولنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے یونائٹڈ اس لیے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ نے آنیسٹی اس لیے کرنی ہے تاکہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, نہ کہ اس لیے کیونکہ آپ کو کاروبار میں فائدہ ہو. اور یہ وہیں سے ڈسکنیکٹ ہوتی ہے ہارم پرنسپل سے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح یا غلط کا تعین کرنے کے لیے آپ کو وحی کی ضرورت ہے, آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کی ضرورت ہے. اور یہ لبرل جو کہ میں شاید لوگ حیران ہو کہ میں اردو کی اتنی پرانی کتاب جو کہ شاید 20-25 سال سے کورس چینج بھی نہ ہوا ہو, یا کوئی بھی ہمارے یہاں جو پڑھائی جاتی ہیں یہ چیزیں ان کو میں لبرلزم سے جوڑ رہا ہوں. لیکن میرا سوال ہے, یہ اپنی آڈینس سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے, کہ کیا یہ اسلام سے نکلی ہوئی ہے؟ اگر اسلام سے نکلی ہوتی ہے بات کہ دیانتداری سچ بولنا ہے تو پھر اسلامیات کے اندر ہونا چاہیے تھا. اسلامیات تو ہماری سب سے پتلی کتاب ہوتی تھی, اس کے اندر بتا دیا کہ زکوٰۃ ہے, غیبت نہیں کرنی ہے, اور حقوق العباد نہیں کرنا ہے. حقوق العباد بھی ہاں وہی ہیومن رائٹس ہی ہوتے ہیں جو کہ امریکہ جن کا پرچار کرتا ہے, بس وہی ہوتے ہیں. اس کو بھی مکس کر کے لوگوں کو چند اسٹوری سنا کے وہ اسلامیہ ختم ہو گئی. تو اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ پہلی بات تو یہ کہ کیوں ہوا, ایک یونیسکو, یو ایس اے, جتنے ادارے ہیں, یا یہ جو آپ نے ریننگ جین کی بات کی, یا اتنی اسلام آباد کی مین, یہ ہم نے دیکھیں, یہ ہم نے ایگزامپلس دی ہیں. یہ لبرلز کو کان کھول کے سننا چاہیے. ہم نے یہ پچھلے 30 دن کے اندر ہونے والے ایونٹس کی آلموسٹ باتیں کی ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, بہت سارے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گے. یہ تو مین جو سٹیز میں ہو رہے ہیں, جو خبروں میں آئے, اور ہم نے یہاں پہ 4-5 کی لسٹ بنا دی, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے جنیرک جو بات کی ہے وہ چیزیں جو کہ سب جانتے کہ ہو رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بلاکر لگانے کی ضرورت, جو کہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ایک ایسا چیک, وہ تو ریاست کا چیک ہوتا ہے, نظام کا چیک ہوتا ہے. یہ چیزیں ملک کی سرحدیں پار کر کے یہاں تک پہنچی کیسے, اس طرح کا بینڈ یہاں پہنچا کیسے, اس طرح کے ایونٹس ان کو اجازت کیسے ملتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک بات ہے کہ اصل میں یہ ابھی تو آپ دیکھیں, آپ اور جب مقروض ہوں گے آپ کو IMF کے چنگل میں پہنچایا جائے گا, تو پھر آپ دیکھیں کہ اور آپ کیا کرتے ہیں. ابھی تو آپ اپنی سوورنٹی اور اپنے ادارے بیچنے پہ آ گئے ہیں نا. ابھی تو آپ گھر کا فرنیچر نکال کے بیچ رہے ہیں. اللہ نہ کرے تھوڑا اور ہو جائے تو ہمیں کہیں گے اب ہم کیا کریں, ہمیں گھر کی بیٹی اور بہن بیچنے کی ضرورت ہے. یہ تو پھر یہ بات ہمیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ کہا نا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بیکاز دے ڈو ناٹ گو بیک, they don't go back to the Islamic solution for anything and everything. کسی چیز کے لیے بھی نہیں جاتے. ابھی 3-4 سال پہلے ایک خبر آئی تھی, بڑی مین اسٹریم خبر تھی, کہ یورپینز نے تھریٹن کیا ہے کہ اگر آپ یہ GSP پلس اپنا اسٹیٹس جو ہے جو کاروبار کرنے کے لیے یورپ میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو جو اپنے جو کورس کانٹینٹ ہے اس کے اندر یہ بات کہ اسلام ایک جو حق ہے, اسلام ہی حق ہے, اس کو نکالنا پڑے گا. یہ انٹالرنٹ بات ہے. پلورلزم ہونا چاہیے نا. آپ کو کہنا چاہیے کہ شاید اسلام ٹھیک ہے, شاید آپ ٹھیک ہو, شاید فلانا ٹھیک ہو. بالکل کوئی چیز بھی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے. بالکل ایسے. تو یہ تو آپ کر کے ہمارے عقیدے کی بنیادیں ہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ کہ چلے ایک بات تو آپ نے کر دی کہ آپ نے ریاست کے اندر جو نظام کے اندر جو چیک کرنے والی فورسز تھیں ان کو آپ نے بالکل بھی عقیدے کے تابع نہیں کیا, ہم نے ہماری شریعت کے تابع نہیں کیا. اوکے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے دوسرا کام کیا, جو ہمارے نظام نے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے جو تربیت کے اندر کرنا تھا, وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے بچے کو بالکل ایک ڈس آرم حالت میں, بالکل ایک اس کو وداؤٹ دا نیسیسری, بلکہ اس کے ہاتھ باندھ کے آپ نے کچی ایج کے اندر جب آپ نے بات کی کہ انسان کے اندر اس کی انسٹنکٹس ہیں, انسان وہ ہے, تو وہ اس کو جب آپ نے اس طرح کے ماحول میں بھیج دیا جہاں پہ یونیورسٹی کے اندر اس کے والدین اس کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, وہاں پہ کانسرٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ کیٹ واک ہو رہی ہے. میں اپنی بات کروں, جب 12-15 سال پرانی بات ہے, میں یونیورسٹی میں تھا, وہاں پہ اس طرح کے فنکشنز ہو رہے ہیں. تو ایک بچے کو کیا فورسز ہیں جو ڈرائیونگ اوے فرام اسلام فورسز زیادہ ہیں, اور ڈرائیونگ ٹورڈ اسلام کرنے والی فورسز بہت کم ہیں. ان فیکٹ جو کہ اگر انسان اسلام کے کسی کاز کے لیے کام کرنا بھی چاہے, ہمارے بالکل جو آپ نے 30 دن کی بات کی, میں آخری 30 دن کے اندر میں سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے مخلص فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ کر بھی بیچارے کیا, ان پہ گاڑی چڑھا دی, وہ کیا کر رہے تھے, وہ پیسفلی ایک اپنا پروٹیسٹ
ریکارڈ کر رہے تھے ان پہ گاڑی چلا دیا آپ نے. اور اس کے علاوہ مجھے کئی ایگزامپلس مجھے ملی, جو کچھ دوستوں نے بتایا کہ ہم یونیورسٹی کے اندر ہم نے اجازت مانگی تو یونیورسٹی نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم پہ پریشر ہم نہیں الاؤ کر سکتے کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں. ویسے انٹرسٹنگ بات ہے, آج آپ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر اگر دین کے نام پہ, فلسطین کے نام پہ یا دین کے نام پہ کوئی فنکشن کرانا چاہیں نا, تو آپ کو میرے خیال میں 6, 7, 8 مختلف ڈپارٹمنٹس لوگوں سے اجازت نامہ لینا پڑے گا. لیکن اگر آپ کوئی بھی کانسرٹ کرانا چاہیں, کوئی بھی ایسی چیز کرانا چاہیں جس میں ہلا گلا ہو, جس میں ناچ گانا ہو, جس میں, تو آپ کو شاید کسی ایک جگہ سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں, بلکہ وہ یہ چیزیں خود کروا رہے ہوتے ہیں. It's very sad. اچھا, اب یہاں سے میں اس بات کو اپنی انیشل بات سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ ایگزامپل جو ہم نے پاکستان کی ایگزامپل ابھی ہم نے دی ساری ساری, اور ہو سکتا ہے ان کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہو, مغرب میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, لیکن تمام ایگزامپل جو ہیں یہ لبرلزم کی ایگزامپلز ہیں. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپنے ڈفرینٹ چیزوں میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. اور جو ہم نے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی بات کی, تو ایکچولی اگر ہم یہ تو ہم نے بات کی اپنے سوشل سسٹم کے حوالے سے یا اپنے معاشرتی پہلوؤں کے حوالے سے, اگر آپ اکانومی کی بات کریں, فارن پالیسی کی بات کریں, آپ کسی تھنکنگ کی بات کریں, ایجوکیشن پالیسی کی بات کریں, تو وہاں پہ بھی جو فورسز ہیں, جو ایکچولی جو پالیسی فریم ورکس ہیں, وہ اس ڈبے سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ایسے دکھا جاتا ہے کہ آپ بہت ایلین بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ بات یہ کریں کہ IMF کے بغیر اکانومی چل سکتی ہے, یا آپ یہ بات کر لیں کہ میں تھوڑی سی, مجھے پتا ہے کہ میں توبہ کیسی بات کر دی آپ نے, ڈیٹریکٹ ہو رہا ہوں, لیکن اگر آپ بات کریں کہ جی ایک الٹرنیٹ تھاٹ کے اوپر بات کریں کہ جی انفلیشن زیادہ ہے تو یہ آپ کیوں قرضہ لے رہے ہیں IMF کی, یا IMF کی جو پالیسی ہیں وہ پاکستان کو کس طریقے سے انیبل کریں گی کہ وہ ایکسپورٹ سرپلس یا اپنا کرنٹ ڈیفیسٹ, اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ریموو کر سکیں. تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی بہت کفریہ بات کر دی ہے کہ یہ تو بات بالکل سینس ہی نہیں ملتا, حالانکہ وہ بالکل لاجیکل بات ہو تب بھی. تو ایکچولی جو آپ نے وہی بات ہوگی جو کہ جوزف اسٹیگلٹس, جو کہ ایک نوبل لاریٹ ہے اکنامکس کا, وہ کب سے کہہ رہا ہے, وہ چیخ کے کہتا ہے کہ جو آپ کی جو یہ انفلیشن ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں, جو کہ ابھی بھی ہماری حکومت نے بڑھا کے تقریباً کوئی 22% کے اوپر لے گئے. وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے, بلکہ آپ کو سپلائی سائڈ پہ آپ کو پروڈکشن بڑھانی پڑے گی, آپ کو اس طرح وہ مختلف چیزیں بتاتے ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ انرجی کا ٹیرف اتنا بڑھا دیں گے کہ آپ کی جو انڈسٹری وہ کمپیٹیو ہی نہ رہے اپنے ریجن کے اندر, گلوبلی تو چھوڑ دیں, آپ انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھا دیں کہ ایک کسی بھی فیکٹری اونر کو یا جو انٹرپرینور ہے اس کو انسینٹیو ختم ہو جائے کہ وہ فیکٹری لگائے, اس کو چاہیے کہ آپ اپنے پیسے بینک میں رکھ دیں, تو کس طرح سے گروتھ ہوگی, ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی. آپ عوام کو تو کہتے ہیں کہ لوگ ایکسپورٹ نہیں کرتے, لوگ مینوفیکچر نہیں کرتے, لوگ پلاٹ خریدتے رہتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کی پالیسیز کیسے ہیں. تو میں اکانومی سے واپس آتے ہوئے, تو ایکچولی نظرہ جو آپ نے بات کی کیوں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین آر پالیسیز, جو ہمارے نظام میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے, جو ہماری اخلاقیات, ہماری مورالٹی, وہ اسلام ڈکٹیٹ نہیں کر رہا. وہ کچھ اور ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, وہ یہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ ڈیفینیٹلی اسلام وہ ڈبیٹ نہیں کر سکتا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کر رہے تھے کہ اسلام کی کوئی اپلیکیشن, جو آپ نے ابھی تھوڑی میں چاہوں گا آپ وہ ایگزامپل دوبارہ آڈینس کے لیے دیں. بالکل ایسے علماء والی ایسا ہے نا کہ دیکھیں, میں اس ایگزامپل کو ایسے دوں گا کہ جس طرح ایگزیکٹلی یہ رونما ہوئی. سو میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن, کھانا کھانے گیا ایک کوئٹہ ہوٹل کے اوپر, تو وہاں پہ ایک شخص میرے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. آپ کی ایج کوئٹہ والی نہیں رہی, وہ تو ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس والی جگہ ہے, لیکن میں اسٹوڈنٹ کے طور پہ گیا ہوا تھا وہاں. تو وہ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میری عادت ہے میں گپ شپ لگاتا ہوں, پوچھتا ہوں, جاننا چاہتا ہوں, کیوریس ہوتا ہوں. تو میں نے ویسے پوچھا, انہوں نے بتایا میں فلانی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایم فل کر رہا ہوں, میں نے درس نظامی کیا ہوا, میں بڑا خوش ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ایم فل کے بعد جو ہے نا ٹیچنگ کے علاوہ کیا جاب ملے گی, اور یہ میں اپنے لسنر سے بھی پوچھتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے. مدرسے میں ہی ٹیچنگ, ہاں کوئی ایم فل کر رہے تھے تو اچھا ٹھیک ہے. تو میں اپنے لسنرز ویوز سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں آج جو ایک بندہ کوئی بھی اسلام کی فیلڈ میں ایم ایس کر رہا ہے, ایم فل کر رہا ہے, اس نے درس نظامی کیا ہے, آپ کے خیال میں اس کی ٹیچنگ کے علاوہ کون سی فیلڈ میں اس کی اپلیکیشن ہے. میں نے اس سے پوچھا, وہ بندہ بہت دیر سوچتا رہا. سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ جی میں جو ہے نا کہیں خطیب بھی لگ سکتا ہوں. میں نے کہا یار یہ بھی تو بس وہ ٹیچنگ کی فیلڈ ہو گئی, خطیب میں بھی آپ جو ہے خطبہ دے رہے, امام مسجد, یہی نا. تو پھر میں نے اسے کہا کہ اس کے علاوہ, تو سوچ کے وہ بیچارہ تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا, اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ بھی کوئی ہے. تو اس سے آپ تھوڑا سا سوچیں کہ کیسے اسلام کو, اسلام کا علم رکھنے والوں کو اور پورے علماء, ان سب کو کیسے ارریلیونٹ کر دیا اس نظام نے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ کا
ایک چیز ہے, یعنی دے آر, اب یہاں پہ میں آپ کی ایگزامپل اگر مجھے آپ اجازت دیں چاہ رہا ہوں, تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دے آر ایکچولی لائرز. وائی؟ بیکاز دے نو دا لا آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. لیکن ان لائرز کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو لا ہے اللہ کا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. یہ میں ہاں نعوذ باللہ میں کہوں کہ اس لا کی اس وقت معاشرے کو ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب اس لا کی ضرورت اس معاشرے کو تو ہے, اور معاشرے کو پتہ بھی ہے کہ یار معاشرہ تڑپ بھی رہا ہے. جی ہاں, لیکن نظام نے جو ہے نا اس کو سائڈ لائن کر دی ہے, اس کو ارریلیونٹ بنا دی ہے بڑے طریقے سے. بالکل اس کو بالکل ایسے کر دی ہے کہ اب تو میں جب اس بندے کی میں نے بات سنی, میں بہت دیر سوچتا رہا, گھر جا کے بھی اس پہ سوچتا رہا. پھر میرے ذہن میں ایک سٹوری سی آئی جو کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس سٹوری کو سوچیں اور لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کریں کہ ایسا نہیں ہو گیا اور اس کو چینج کیسے کرنا ہے. وہ سٹوری یہ ہے کہ کسی کہتے ہیں ایک شخص نے جو ہے ایک اشتہار لگایا کہ میں آپ کو کیا کہتے ہیں یہ ڈریگن کیچ کرنا سکھاؤں گا, میں آپ کو بلائیں پکڑنا سکھاؤں گا, اور آپ نے فیس دینی ہوگی 1,00,000 ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے نا اس فن کو سیکھ کر آپ کروڑپتی بن جائیں گے. یعنی اٹس سم تھنگ ویری یوزفل. تو لوگ جوک در جوک آئے, 100 اس کی رجسٹریشنز ہو گئی, 100 ضربے 1,00,000 اس کا تو کروڑ روپے ہو گیا. اور اس کے بعد ان کو سکھاتا رہا بڑی دلجوئی سے, اور اس کے بعد اس نے ان کو بھیج دیا, اور وہ چلے گئے کوئی دشت میں, بیابان میں, جنگل میں, ادھر ادھر پہاڑوں میں جا کے اب وہ ڈریگن ڈھونڈنے کے جی ہم بلا پکڑیں گے کس طریقے سے. کچھ عرصہ گزرا, وہ واپس آئے سارے اس کے پاس, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کہیں بھی کوئی ڈریگن نظر ہی نہیں آیا, تو ملا ہی نہیں. اس نے کہا کہ مجھے بھی آج تک کبھی نہیں ملا, میں نے بھی نہیں پکڑا آج تک. میں نے کہا تو پھر ہم جو ہے نا اس سے پیسے کیسے کمائیں گے؟ تو دیکھو جس طریقے سے میں کروڑپتی ہو گیا ہوں, میں نے کروڑ کما لیے, اس طریقے سے تم بھی. اب دیکھیں بڑی افسوسناک بات ہے اگر سوچا جائے کہ کیا ان لوگوں نے ہمارے دین کے علم کو اور ہمارے علماء کو ڈریگن کیچر بنا دیے کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ صرف آگے دوسرے کو سکھانے کے لیے, اس کی اپلیکیشن کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ دین اس لیے آیا تھا. So I think something, and I think that's why whatever we see happening in the society is happening, کہ وہ دماغوں میں نا لوگوں کے بڑے کلیئر ایک چیمبر بن گئے کہ یہ جو ہے نا وہ چیزیں جو irrelevant ہیں ایک سائڈ پہ رکھنی ہیں, اور جو ریلیونٹ علوم بھی ہیں, جو ریلیونٹ چیزیں بھی ہیں, جو ریلیونٹ ڈیبیٹس بھی ہیں, جو ریلیونٹ پروفیشنز بھی ہیں, وہ کچھ اور ہیں. تو یہ ایک ڈسکنیکٹ آ گیا. تو آپ نے جو یہ بات کر کے تو ایک مجھے لگتا ہے کہ پورا ایک پٹارا باکس کھول دی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری ایپیسوڈ اس موضوع پہ ہو سکتی ہے. مجھے آپ نے ایگزامپل کچھ دی تو مجھے بھی ایگزامپل یاد آ رہی ہے. میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, انہوں نے بڑے پریسٹیجیس, وہ پہ اسلام آباد میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, پھر ایک بہت ہی پریسٹیجیس مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور وہاں سے پھر ان کی دستار بندی بھی ہوئی. تو میں ان سے پوچھا کہ زیادہ تر لوگ آپ سے کیوں, کیونکہ وہ ماشاء اللہ پڑھاتے بھی ہیں, ابھی تک کنیکٹڈ ہیں, وہ اپنا IT کی شعبے سے بھی وابستہ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا علم کو بھی جاری رکھا ہوا ہے, مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں, کافی ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ. تو ان سے میں پوچھا کہ جنرلی لوگ آپ سے کیا سوالات پوچھتے ہیں. تو انہوں نے کہا پہلے تو لوگ زیادہ تر وراثت کے مسائل پوچھتے تھے, تھوڑا بہت اس طرح کی چیزیں. اب جو ہے وراثت کے ساتھ ساتھ طلاق اور نکاح کے مسائل, وہ افسوس سے بتا رہے تھے کہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آپ میں نے ان سے پوچھا, میرے ذہن میں سوال اترا کہ یہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, IT کے شعبے سے وابستہ ہیں, بزنس کمیونٹی سے کنیکٹڈ ہیں, تاجروں سے کنیکٹڈ ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے, پراپرٹی ڈیلر سے بھی, ڈفرینٹ قسم کے. تو ان سے لوگ پراپرٹی خرید و فروخت کے مسائل کیوں نہیں پوچھتے؟ لوگ IT کے مسائل کیوں نہیں پوچھتے؟ IT اتنی ایوالونگ فیلڈ ہے. لوگ ان سے لا کے مسائل کیوں نہیں پوچھتے؟ لوگ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ہم نے کمپنیز کھولنی ہے تو کمپنی کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے؟ لوگ ہم انشورنس کیوں نہیں کس طرح سے کروائی جائے؟ لوگ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ہم نے پارٹنرشپ کیسے کرنی ہے, ہم کرپٹو کرنسی پہ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں, ہم ایپس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفیکٹ اچھا مزے کی بات یہ کہ ان سے میں نے یہ جب سوال پوچھا, انہوں نے کہا یار یہ تو ہم کیپیبل بھی نہیں ہے ان چیزوں کا جواب دینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جب پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے ٹیچر بھی اس طرح پڑھاتے ہیں کہ یار آپ سے جو لوگوں سے سوال پوچھنا ہے وہ یہی سوال پوچھنے ہیں. لوگوں نے آپ سے زیادہ سوال پوچھنے ہیں, وراثت کے سوال پوچھنے ہیں, نکاح و طلاق کے سوالات پوچھ لینے, اور اس طرح کے 3-4 چیزیں اور ہو گئی, میت کس طرح کرنی ہے, نکاح کیسے کرنا ہے, اس طرح کی چیزیں, اینڈ دیٹس اٹ. تو بات یہ ہے کہ اگر میں جو آپ نے لا کی میرے خیال بہت اچھی ایگزامپل ہے, میں لگتا ہے کہ بہت پریکٹیکل ہے, کہ ایک لائر ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک سول لائر ہے, کرمنل لائر ہے, کارپوریٹ لائر ہے, ریئل اسٹیٹ کے الگ لائرز ہوں گے, گورنمنٹ کے الگ لائرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ملٹری قانون کو سمجھنے کے الگ لائرز ہوتے ہیں, پولیس کا کورٹ کچہری, ہزاروں قسم کے جو انسانی معاملات ہوتے ہیں ان کے لائرز ہیں. ان کے پاس کوئی وہ ہے نا, علم ہے, کوئی علم ہے کہ کس چیز میں کیا کرنا ہے. تو کیا اسلام بھی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون, ایک لا نہیں دیا؟ اور یہی وجہ ہے, ہوتا ہے جس طرح ہم انسانی ایک کہتے ہیں نا کہ ایمٹی مائنڈ از دا ورک شاپ آف ڈیول.
تو میں شاید اگزامپل یہ اچھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک چیز کو جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس پورے علم کو ابھی ہماری جو علماء ہیں، جو ہماری جو فرٹرنیٹی ہے، اور تو اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں یقیناً، اس میں سے میں اس کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو کرنا، ہم تو ایک سسٹمیٹک فیلئر، سسٹمیٹک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ڈریگن کیچرز بن گئے، یعنی ایک ایسا علم کا پرچار کر رہے ہیں، بنا دیا نظام نے، جی نظام نے بنا دیا، اور ایسا علم جو کہ وہ جنریشن بائی جنریشن اس کو وہ منتقل کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس علم کی معاشرے کو ضرورت نہیں رہی، یا معاشرے کو ضرورت ہے لیکن وہ اس معاشرے کا نظام ایسا ہے، معاشرہ تو تڑپ رہا ہے نا اس ضرورت کی، معاشرہ تو اس وقت اسی لیے جس حالت سے گزر رہا ہے نا، وہ اسی لیے گزر رہا ہے کہ وہ علم نہیں ہے، لیکن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جیسا ہم نے کہا کہ وہ اپلیکیبل ہی نہیں رہا، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہمارے علماء رفع دین سے باہر نہیں آ رہے، تو میں سب سے کہتا ہوں کہ یار آپ نے رفع دین کے علاوہ ان سے بات پوچھتے کون سی ہیں؟ یہ تو وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر، یا بحثیں ہو رہی ہیں رفع دین کے اوپر یا حنفی فقہ کے اوپر کہ یہ ہے یا نہیں ہے، یا ایک دوسرے کو کافر کرا دینا، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اس کا درست یوٹیلائزیشن نہیں کریں گے تو معاشرے کے بریلینٹ مائنڈس کیوں عالم بننا چاہیں گے؟ ایک گھر کے اندر جو ہم اکثر مثال بھی لیتے ہیں کہ جو لوگ بچے جن کے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لمس کے اندر، نسٹ کے اندر، وہ کیوں اپنے بچے کو مدرسے بھیجیں گے؟ اور کسی کو بھیجیں گے جو بریلینٹ بندہ اس کو تو نہیں بھیجیں گے، وہ کہیں گے یہ ناکارہ، اس کو چلو ڈال دو یہ مفت میں پڑھ دو، انفارچونیٹلی۔ تو یہ پرابلم ہے کہ جب معاشرہ ایک علم کو ایک ایسپیکٹ کو اپنے اس کو وہ فورگو کر دے گا تو ایسے ہی ہوگا کہ وہ چیز جو ہے وہ وہاں سے اس کو ملے گی نہیں، اور دونوں طرف پرابلم ہوگا، ایک طرف یہ آپ اس علم میں کچھ کر پا رہے، دوسری طرف جو معاشرہ جس کو ضرورت ہے، جس کو اس علم کی پیاس ہے، اور یہ نظام نہ امپلیمنٹ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں لوگوں تک جو چیزیں پہنچ رہی ہیں وہ معاشرے کے اندر ایک بگاڑ یا معاشرے کے اندر ایک ڈسسیٹسفیکشن کا موجب بن رہی ہیں۔ تو اب سوال جو ہے نا ڈسکشن کو میرے خیال میں اس طرف جانا چاہیے کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور تہذیبوں سے، بالخصوص ویسٹرن تہذیب سے، ان ممالک سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے؟ سو دیٹس ان انٹرسٹنگ۔ ہم واپس اس طرف آ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہماری ان میں کیا مسئلہ ہے ایگزیکٹلی، وہ مطلب یہ کہ وہ کس طرح لائن کہاں ڈرا کریں، لائن کہاں ڈرا، کہ یہ ڈانس کمپٹیشن یا ہونا، یا یہ جو آپ نے پی ڈی اے کی بات کی، یہ چیزیں یہ مغربی معاشرہ تو اس کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھتا۔ تو اگر ہم ان سے سائنس اینڈ فزکس لے رہے ہیں یا میتھمیٹکس لے رہے ہیں، پہلا سوال تو یہ بھی ہے کہ کتنی پرسنٹ لے رہے ہیں؟ نہیں ان سے لے رہے ہیں، اصل میں تو انہوں نے ہم سے لی اور اب ہم ان سے واپس لے رہے ہیں، ہم نے ان کو ادھار دی تھی، جی ٹھیک ہے، یا وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، ہم آپ کو F-16 دیں گے، ہم آپ کو راکٹ بنانا سکھائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی لینا، ساتھ آپ کو یہ بھی لینا پڑے گا کہ ہمارا جو تمدن ہے، ہمارا جو تہذیب ہے وہ بھی لینی پڑے گی۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی، تو اسی لیے میرے خیال میں لیٹس کلیریفائی دس ون تھنگ، اور یہ کنفیوژن رہی ہے ہمارے، آپ کہہ لیں جہاں ہمارے آباء و اجداد جب گئے ویسٹ میں گئے، جس وقت ہمارے ممالک میں نا ذرا مندی چل رہی تھی، حالات خراب تھے، سارا کچھ انہی کی لوٹ مار کی وجہ سے، لیکن خراب تھے، تو جب وہاں گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے عمارتیں دیکھی، بلڈنگ، سڑکیں دیکھی، یہ وہ بہت ہی امپریس ہو گئے، اور واپس آ کے انہوں نے وہاں سے کچھ ساتھ لائے، تو وہاں سے وہ ساتھ لائے کہ جی ٹھیک ہے، سڑکیں ان کی طرح ہونی چاہیے، عمارتیں ان کی طرح ہونی چاہیے، لیکن ہوا کیا کہ وہ کچھ افکار بھی ساتھ لے، اینڈ دیٹ happened because this line was not clear. So let's clarify. تو دیکھیں بات ایسے ہے نا کہ آپ کے پاس، میں ایک ٹیکنیکل ٹرمینالوجی استعمال کروں گا، لیکن آپ کے پاس ایک ہوتی ہے حدارہ۔ حدارہ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے نا سویلائزیشن یا کلچر سمجھ لیں، سویلائزیشن اینڈ کلچر اس وقت عربی لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے حدارہ۔ تو حدارہ جو ہے نا، آپ کسی کا حدارہ، کسی قوم کا حدارہ اصل میں آپ ان پرنسپل لے ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حدارہ کیا ہے؟ حدارہ ہے بیسیکلی ان کے ورلڈ ویو سے، ان کے وے آف تھنکنگ سے، ان کے عقیدہ سے، ان کی آئیڈیالوجی سے نکلی ہوئی تھاٹس ہیں، ایک نمبر ون۔ سو کیسے؟ سو ڈیموکریسی از اے ویری گڈ ایگزامپل۔ اب یہ میں ایک اور پینڈورا باکس کھول رہا ہوں، لیکن اس کو ہم پھر کبھی بند کریں گے، آج نہیں، لیکن تو ڈیموکریسی از اے ویری گڈ ایگزامپل۔ سو ڈیموکریسی یہ ایک نظام ہے جو کہ ہمارے عقائد سے نہیں ہے، یہ ان کے عقائد سے ہے اور انہوں نے ہمیں دیا۔ اسی طریقے سے جو مثال زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے وہ LGBTQ ہے، تو ایک اور اگین ان کا خیال ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں، تو یہ تو ہم لے نہیں سکتے۔ اس کو آسانی سے کہہ دیں گے کہ انسان آزاد ہے،
ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی وہی لبرلزم والی بات. تو جب انسان آزاد ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سب کو جب مجھے کرنا ہے تو رولنگ کا سسٹم بھی میں نے دینا ہے, تو انہوں نے ڈیموکریسی دے دیا, اور آپس میں جو رشتوں کا اور جو طریقہ کار ہوگا کہ کیسے مرد اور عورت رہیں گے, بلکہ ان کے کیس میں مرد اور مرد, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے انہوں نے یہ LGBTQ کا ایک نکال, تو یہ تو ہم نہیں لے سکتے ان سے, اینڈ دیٹ از الحمدللہ براڈلی اسٹل ویری کلیئر ٹو دی مسلمس, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم تو یہ تھی. دوسری ایکسٹریم تھی آپ کے پاس کہ آپ ان سے کوئی بھی چیز جو کہ ٹیکنالوجیکل ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مدنیہ, اور مدنیہ از مٹیریل پروگرس. تو کوئی بھی چیز جو کہ پروگرس سے ریلیٹڈ ہے, جیسے کوئی CT اسکین کی مشین بنتی ہے, جیسے کوئی جہاز بنا, موبائل فون بنا, کمپیوٹر بنا, دس از آل مٹیریل پروگرس. دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دیئر ریلیجن, دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دیئر عقیدہ, دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دیئر وے آف لائف. جو کوئی یہ سمجھتا غلط, تو ہم یہاں پہ کوئی چیٹنگ نہیں کر رہے کہ ہم اچھی چیز لے لیں اور جو ہمیں نہیں اچھی, نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا ہمیں بڑا کلیئر ہے یہ چیز کہ مٹیریل پروگرس کی چیز ہے, ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور وے آف لائف. ہم مسلمانوں کے اوپر لینا اصل میں وہ فرض ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں لیتے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, اور پیچھے رہ جائیں گے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. سو فار انسٹنس ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آپ نے تیار رہنا ہے, آپ نے اپنے گھوڑے تیار رکھنے, اور گھوڑوں سے یہاں پہ مراد یہی ہے, اور یہاں پہ مراد یہی ہے کہ آپ نے وہ چیز تیار رکھنی ہے جو کہ ان کو اصل میں فرائٹن کرے گی, یہ سارا کچھ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو چند صحابہ کو ایک قبیلے بھیجا جو تلوار سازی کے فن میں بہت ماسٹر تھا, وہاں سیکھا ہے. یہ کیا ہے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر. ایگزیکٹلی, آپ نے بہت اچھا ایک اور ایویڈنس بھی دے دی, اور اس کے ساتھ ایک ریئل ایگزامپل بھی دے دی. تو ہمیں تو یہ کرنا ہے. ناؤ ایک طرف بھی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی, انفارچونیٹلی نہیں. ڈیموکریسی کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں آپ, اور جو ہے نا یہ فیمنزم کے معاملے میں, ماڈرنزم کے معاملے میں بہت ساری چیزیں, تو آپ کو وہ نہیں لینے کی. اور پھر ایک بیچ میں ایک اوور لیپ ہے کہ جہاں پہ بات تو مٹیریل تھنگس کی ہو رہی ہے, لیکن اصل میں وہ مٹیریل تھنگس نیوٹرل نہیں ہے. وہ مٹیریل تھنگس آئیڈیالوجی نیوٹرل نہیں ہے, بلکہ وہ ان کی آئیڈیالوجی سے. سو میں ایگزامپل مجھے جو ایک اچھی سمجھ میں آتی ہے, بکینی فار انسٹنس. سو بکینی از اے پبلک ڈریس, ٹھیک ہے, worn by women on let's say beaches. اب کیا یہ پبلک ڈریس مسلمان خاتون پہن سکتی ہے یہ کہہ کے کہ بھئی کیا ہے, صرف کپڑا ہی تو ہے؟ نہیں, یہ کیونکہ مسلمان مرد کے لیے بھی کپڑے کی اپنی رولنگز ہیں, وی ہیو ٹو کور فرام دا نیول ٹل دا نیز. اسی طریقے سے مسلمان خاتون کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. تو یہ جو ڈریس ہے یہ کہہ کے کہ یہ ایک چیز ہے, آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اسٹیچوز آپ اپنے گھر میں نہیں رکھتے, آپ کراس نہیں پہنتے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے لاکٹ پہنا ہوا ہے اس میں کراس ہے, آپ نے بالیاں پہنی اس میں کراس ہے, کیوں؟ کیونکہ کراس کی بھی کچھ سگنیفیکنس ہے. تو یہ چیز کی کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری رسومات, بہت سارے ویز آف لائف جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ کیسے ہوتے ہیں, وہ ہم اسلام والے بھول گئے, کہیں پس پش چلے گئے, اور ہم اصل میں اس حدیث کے زمرے میں فال کرنے لگے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی ہمیں بتایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو کوئی کسی قوم کو کاپی کرتا ہے, ان کی طرح ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے, فہو منہم, وہ پھر پس وہ ان میں سے ہوا. تو مطلب آپ اصل میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک قوم, اینڈ اگین دس از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کارز, پلینز, راکٹس, CT اسکین, MRI, اس کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ یہ بات ہو رہی ہے جس کسی نے اس قوم کی, اور وہ قوم جو ہے جو مراد ہے وہ یہی مراد ہے کہ ان کی وہ چیزیں جو کہ ان کی آئیڈیالوجی سے نکلتی ہیں, جو ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں, ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا بینکنگ نظام نہیں لینا, ہم نے ان کا جو ہے فیٹ کرنسی کا نظام نہیں لینا, یا ہم نے ان کا کیا خوبصورت ایگزامپلز آپ نے دے دی. ویلنٹائن ڈے, چلے ویلنٹائن کے اوپر مور اور لیس لوگ کلیئر ہیں, لیکن ایسی بہت ساری چیزیں, مثال کے طور پر کشمیر کے لیے ہم نے یونائٹڈ نیشن کسے رجوع نہیں کرنا, یہ جتنی مغربی سولوشنز ہیں. تو ہم جب بات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے یار کہ ہم نے ان سے نہیں لینا, تو کہتے ہیں یہ پنکھا بھی تو آپ استعمال, یہ آئی فون بھی تو آپ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ ان کو میں خیال ہے یہ کانسیپٹ بڑا اچھی طریقے سے اس بات کو ایڈریس کرتا ہے کہ کیا چیز ہدارہ ہے اور کیا چیز مدنی ہے, کون سی. اور یہ ہم کوئی کسی گلوبل پرنسپل کی بات, ہم اسلام کی بات کریں کہ اسلام یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز لے سکتے ہیں دوسری اقوام سے اور کیا چیزیں نہیں لے سکتے. اور اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ وہ پھر آپ واپس کریں, تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم وہ واپس کر دیں گے, پہلے وہ ہمیں نا اس موبائل فون میں سے الگوریتمز نکال دیں, الخوارزمی, اور وہ ہمیں کیمرہ نکال دیں, کیمرہ, اور یہ چیزیں ہمیں نکال کے واپس کر دیں, تو پھر ہم بھی باقی کچھ واپس کر دیں. بالکل بالکل بالکل. اور میں خیال یہ تو بالکل ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے کہ ٹیکنالوجیکلی مسلمان جو اپنے گولڈن پیریڈ کے اندر کتنے ایڈوانس تھے,
اور کیا وجوہات ہوئیں ڈاؤن فال کی, اور اس کے اندر بہت سارے ہم اینگلز ڈسکس کر سکتے ہیں, کیا کیا چیزیں وہ ٹیکنالوجیکل فاؤنڈیشنز تھی جن کے اوپر ویسٹ نے اپنی انڈسٹریل ریولیوشن کو بلڈ کیا. تو وہ میرے خیال ہے یقیناً ایک الگ ٹاپک فار انشاءاللہ, لیکن میرا خیال ہے یہ حضارہ اور مدنیہ سمجھنا لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیا چیز سویلائزیشن ہے اور کیا چیز جو ہے وہ مٹیریل پروگرس ہے, جی کیا چیز تہذیب ہے اور کیا چیز تمدن ہے, اور کیا چیز لی جا سکتی ہے کیا چیز نہیں لی جا سکتی, کیونکہ اس کے اوپر بہت کنفیوژن ہوتی ہے. میرا خیال ہے اب کم بھی سوال نظر آتا ہے, لیکن پہلے لوگ یہ بھی بات کرتے تھے کہ آپ جو کپڑا ہے تو مثال کے شلوار قمیض ہے تو وہ, یا جو وہ ہے توپ ہے وہ مسلمانوں کا ڈریس ہے, جبکہ پینٹ شرٹ جو ہے وہ ہے. تو میرا خیال ہے وہاں پہ کنفیوژن مل لگتا ہے کافی تک کلیئر ہوگی, لیکن اگین اس کانسیپٹ کو ریفر کرنا وہاں بہت ضروری ہے کہ آپ پہننے میں, لباس میں, اس اشیاء میں آپ کیا چیز جو ہے وہ اس کے اندر لے سکتے ہیں, کیا چیز نہیں لے سکتے. تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے یہ ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی میرا خیال ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس میں سے ٹیک ہوم یہ ہے کہ جو ہم نے میجرلی جو ڈسکشن کی وہ میڈیا یا ایجوکیشن کے اراؤنڈ کی, کہ ہم ایجوکیشن میں کیا چیز لے سکتے ہیں اور کیا چیز نہیں لے سکتے, کون سے تھاٹس ہیں, کون سے پرسپیکٹیو ہیں, کون سے کانسیپٹس ہیں جو کہ ہم دوسری اقوام سے, مینلی جو مغرب سے ہم چیزیں لیتے ہیں, اس میں کیا چیز لی جا سکتی ہے, وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے یا وہ ہماری سائنٹیفک یا ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اور کون سی چیزیں جن کا تعلق ایک وے آف لائف کے بارے میں, جس کی ہم نے ایگزامپلس بھی ڈسکس کی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اگین اے ٹاسک فار پیرنٹس, خاص طور پہ ہمارے لسنرز میں اگر پیرنٹس ہیں نا, ان کے لیے ایک ٹاسک دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ ذرا جائیں اور چیک کریں کہ کتنی بچوں کی سٹوریز ہیں, بالخصوص انگلش سٹوریز. آپ نے تو ایک اردو کی مثال دی نا, آپ جا کے وہ بچوں کی سٹوریز دیکھیں جو مشہور ہے بالکل, تو جیسے سنو وائٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, جیسے 7 ڈوارفس ہو گئے, اور اس قسم کی, اور دیکھیں کہ اس میں آپ کو تقریباً ہر کسی کے اندر نا نظر آئے گا کہ کوئی اس میں معاشقہ چل رہا ہے, پیار محبت کی بات ہو رہی ہے, اس میں جو ہے نا آؤٹ آف میرج illicit relationships کی بات چل رہی ہے, اور یہ سارا کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے, اور یہ ہم بچوں کو خوشی خوشی جو ہے نا بیڈ ٹائم سٹوری بنا کے سنا رہے ہیں. وائی؟ کارٹونز ایز انوسنٹ ایز مکی ماؤس, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. ٹام اینڈ جیری, ڈاکٹر صاحب, ٹام اینڈ جیری جو ہم سب دیکھتے ہیں, ہر بندہ, بالکل اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. اس وقت تو انفارچونیٹلی جو آپ کے والٹ ڈزنی کے کیریکٹرز ہیں, 17 آف دوز کیریکٹرز آر LGBTQ. میں اسی کے اوپر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں تو ہمارا شاید معاشرے, جو آپ نے کہا نا کہ یہ کام ابھی شروع نہیں ہوا, ابھی تو یہ اسپیڈ اپ ہو گیا اور ایسے واٹرز میں چلا گیا جو کہ بہت ہی غلیظ ہیں. لیکن ایکچولی ہماری جو کئی جنریشنز پہلے جب جو مغرب سے ان کا انٹریکشن ہوا تو کچھ چیزیں ڈیسینسٹائز ہو گئی. تو ٹام اینڈ جیری میں جو ہو رہا ہے, یا مکی ماؤس میں, یا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ میں, یا سنو وائٹ میں ہو رہا ہے, وہ چیزیں معاشرے نے بری نہیں لگی اور معاشرے نے اس کو بلاک ہی نہیں کیا وہاں پہ. تو نتیجہ یہ ہے کہ آج ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز جو بچے بڑے کامنلی دیکھتے ہیں ہمارے یوٹیوب کڈس کے اوپر, یا یہ جو ڈفرینٹ ڈزنی کے پروگرامز ہیں, ان کے اندر جو نوبت ہے وہ ان LGBT کی طرف چلے گی, اور یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک طرف تو ہم نے نظام کی بات کی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس کے لیے بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے, اور ان کو اس چیز کو فوراً سے اس کی اونرشپ لینے کی اور ڈسکس کرنے کی اور اس کے اوپر ایک ایکشن لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر نہ لی گئی تو میرا خیال ہے پانی جو ہے وہ سر سے اونچا ہو سکتا ہے کسی وقت. تو ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے اسی آرگومنٹ, اسی اینگل کے ساتھ ہم اس آج کی ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم اپنے جو آڈینس ہے ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اپنا فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, یہ بھی کہنا نہ بھولیں. میرا خیال ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بول دیا, اس میں ہم ہو گیا, امید کرتے ہیں کہ لوگ یاد رکھیں گے یہ کرنا ہے. تو ہم اپنے فیڈ بیک جو ہے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم اس فیڈ بیک کو بڑا کیئرفلی آبزرو کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اور اس کو جب ضرورت پڑے تو ایڈریس بھی کرتے ہیں واپس. تو اسی ڈسکشن کے ساتھ ہم جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور اپنے آڈینس کا جنہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے اس شو کو دیکھا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم. السلام علیکم.